السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام دوستوں کو اپنے اس چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بات کریں گے جو کل جمعرات کے روز تھرسڈے کے روز قطر میں کیبنٹ کی میٹنگ میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں، جو اپڈیٹس دی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، جمعرات کل تھرسڈے کے دن کیبنٹ کے ذریعے اعلان کردہ کووڈ-19 پابندیوں کا نیا سیٹ جمعرات کے روز سے قطر میں نافذ العمل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، احتیاطی اقدامات یہ 4 لیولز کے اس منصوبے کے دوسرے درجے کے تحت آ رہے ہیں، جو کیبنٹ حکام نے ملک میں پازیٹیو کیسز کی تعداد میں اضافے کے بعد چلائے ہیں۔ تو ناظرین، ان اقدامات میں ریسٹورنٹس اور کیفیز پر پابندیاں، عوامی پارکس، ساحل، بیچز اور دوحہ کارنش میں کھیل کے میدانوں اور ایکسرسائز ایکوپمنٹ یعنی ورزش کے سامان کی بندش، اس کے علاوہ 200 خریداری مراکز اور مالز میں فوڈ کورٹ کی بندش کے علاوہ ٹیک اوے اور ڈیلیوریز کے علاوہ مارکیٹس کی کیپیسٹی کو ریڈیوس کرنا، اور اس طریقے سے 200 کمرشل کمپلیکس میں انڈور تفریحی پارکس اور تمام تفریحی مراکز اور اس طریقے سے ان اندرونی سوئمنگ پولز اور واٹر پارکس کی بندش شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، مزید یہ بتایا گیا ہے کہ اتوار سے ہی ملک میں شادیوں پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ناظرین، کچھ پارکس اور دیگر کھلے عام مقامات کے دورے سے انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کے کھیل کے مقامات اور ورزش کے سامان کو انہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ مالز میں فوڈ کورٹ میں کچھ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے اپنے ٹیک اوے آرڈرز کلیکٹ کریں۔ ناظرین، تو وہاں پر بیٹھنے والی تمام جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز کووڈ-19 پر نیشنل صحت کے اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی امراض کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخل نے سپریم کمیٹی برائے کرائسس مینجمنٹ کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کووڈ-19 پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کا منصوبہ پہلی لہر کے دوران حاصل کردہ تجربے پر مبنی ہے اور اس میں 4 درجے شامل ہیں۔ ہر لیول پر وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیوں کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق ان سطحوں کو وبائی بیماری کی شدت کے مطابق کرنے کے لیے وبائی امراض کے اشارے کے ایک سیٹ کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ مقدمات میں کیسز میں اضافے کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالخل نے کہا کہ شدت کے مطابق کچھ رعایتوں کے ساتھ اس منصوبے کے دوسرے درجے سے پابندیاں لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پہلے لیول پر پہلے اعلیٰ رسک سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنا بھی شامل ہے اور دوسرے لیول میں اعتدال سے لے کر اعلیٰ خطرے والی سرگرمیوں پر پابندی شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیسرے لیول میں مزید پابندیاں بھی شامل ہیں جن کو عائد کیا جا سکتا ہے اگر پہلے اور دوسرے درجے کے اطلاق کے بعد انفیکشن یعنی کیسز کی شرح میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو ناظرین، جو چوتھا لیول ہے اس کو سخت ترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں مکمل بندش شامل ہے جس کا کچھ ممالک نے سہارا بھی لیا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر الخل نے زور دیا تھا کہ کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی تدابیر کا مشاہدہ کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کیونکہ قطر کے آنے والے ہفتوں میں انفیکشن میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو ان میں گھر کے باہر ہر وقت چہرے کے ماسک کو پہننا ضروری ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنا اور اس کے علاوہ دوسروں کے درمیان بھیڑ بھاڑ سے بچنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمر رسیدہ لوگ یعنی بزرگ لوگ اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد ان کو گھر سے باہر جانے کو محدود کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی کیبنٹ میٹنگ کے تھرسڈے کو جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی قطر میں، تو اس کے اہم فیصلے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح قطر کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔